جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت جو ہے نوح اس کے کیا کشتی کے مانند ہیں. کشتی نوح کی مانند. ہاں کشتی نوح کے مانند. جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پایا، اور میرے صحابہ جو ہے ستاروں کی مانند ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کشتی کہیں پہ بھی سفر کرتی تو ستاروں کو دیکھ کے چلتی ہے. آپ نے فرمایا کہ معنوں کے لحاظ سے اہل بیت جو ہیں وہ افضل ہیں اصحاب رسول کے اوپر. جی شاید اس سے آپ نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ 5 یا 6 افراد جو ہیں وہ اہل بیت افضل ہیں، باقی تو پھر جو دائرہ ہے وہ برانچ بنتی جاتی ہے. ہاں تو وہ جو 5-6 افضل ہیں حضرت علی اگر ان میں شامل ہیں جیسے آپ نے بیان فرمایا تو وہ اصحاب سے افضل ہوں گے یا اصحاب ان سے افضل ہوں گے؟ یہ کیسے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں، تمام محدثین نے لکھا، رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. میں مفتی عبد الباقی صاحب کے ساتھ بیٹھا، انہوں نے 5 کو گنتی کیا، یزید کو بھی گنتی کیا. پھر میں مفتی بندگی صاحب کے ساتھ بیٹھا، انہوں نے کہا میں اس حدیث کو نہیں مانتا. مفتی ہداروی صاحب کے ساتھ بیٹھا، انہوں نے 8 تک کو گنتی. میں نے پہلی دفعہ آج دیکھا ہے کہ مفتی صاحب نے جو ہے نا اس بات کا انکار، تیجانی صاحب نے انکار کیا ہے کہ حدیث پر پابندی نہیں تھی. پہلے شخص ہیں، اور کبھی کسی عالم نے نہیں کیا. کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ رسول خدا نے سنت چھوڑی ہے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ وہ کون سی سنت ہے جو رسول خدا نے اپنی مہر لگائی ہے کہ یہ میری سنت ہے، اس پر تم عمل کرنا. اگر سنت ہی چھوڑی ہے اور وہ سبب ہدایت تھی، اگر وہ اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلفاء کے شروع کے ادوار میں حدیث بیان کرنے پر ہی پابندی تھی. تو ہدایت کا جو سرچشمہ ہے ہمارے پاس وہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی کی سنت ہے، اور سنت ہم نے حاصل کی صحابہ سے اور اہل بیت سے. اور ایک اور روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت جو ہے نوح اس کے کیا کشتی کے مانند ہیں. کشتی نوح کی مانند. ہاں کشتی نوح کے مانند. جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پایا، اور میرے صحابہ جو ہے ستاروں کی مانند ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کشتی کہیں پہ بھی سفر کرتی تو ستاروں کو دیکھ کے چلتی ہے. یہ بھی ایک مثال جو دی حضور نے، دنیائی مثال کو سامنے رکھ کے دی نا، کہ آپ کشتی کے مسافر ہوں گے سمندر میں تو آپ نے ستاروں کی جو ہے نا اس پہ چلنا ہے، ڈائریکشن پہ چلنا ہے کہ کہاں شمال ہے کہاں جنوب ہے وغیرہ. تو اس چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. اہل بیت اور صحابہ کو ہٹا کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے. اہل بیت اور صحابہ دونوں یکساں ہیں. ہاں درجات ضرور یقیناً ان کے اہل بیت کے اعلیٰ ہے. فرق ہے. اچھا اہل بیت ہاں بالکل درجات میں آپ اہل بیت، کیونکہ اہل بیت میں سب سے پہلے تو امہات المومنین ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کی جو میری سب کی جو ہے نا ہماری مائیں، یہ ایک چیز آ جاتی ہے. ماں پہلے ہوں گی، بچے بعد میں آئیں گے نا. ہاں لیکن صحابہ کے اندر بھی درجات ہے، اور درجات میں سب سے بلند جو درجہ ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے صحابہ میں، تمام صحابہ میں بشمول اہل بیت بھی. یہ ایک بات ہوگی. اور ہم اہل سنت جو ہے ان کو اسی طریقے سے لیتے ہیں، پہلے حضرت ابوبکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر حضرت علی. یہ ایک چھوٹا سا کوشچن نکل آیا بات سے بات جی نکل گئی. آپ نے خود فرمایا کہ اہل بیت اور اصحاب دونوں کا جو درجہ ہے، اہل بیت درجے میں اوپر ہے اصحاب کے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب اور کہ حضرت ابوبکر جو ہیں وہ اہل بیت کے بھی اوپر ہیں. جی یہ دونوں کانٹرڈکٹیو باتیں نہیں ہیں؟ نہیں کانٹرڈکٹیو باتیں نہیں. ایکسپلین کر دیں. بتا دیتا ہوں میں آپ کو. ایک چیز تو یہ ہے کہ اہل بیت جو ہے اس سے مراد امہات المومنین، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن حسین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. اور آگے بھی پھر اس کی کڑیاں بنتی ہے. بنو عباس بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اہل بیت میں آ جاتے ہیں لوگ، وہ خود کہتے ہیں. پھر آگے آ جاتے ہیں حضرت علی کے بھی جو بھائی تھے، حضرت عقیل بن ابی طالب سوری، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اہل بیت میں. تو اہل بیت میں تو اور بھی یوں اس طریقے سے کھلتا چلا جاتا ہے. پھر جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کہا سلمان فارسی کے متعلق کہ وہ ہمارے اہل بیت سے، تو حضور کا قول تو ہم نفی نہیں کر سکیں گے نا. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں. لیکن چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جن کو حضور نے اپنی حیاتی میں ہی، اب ان کا انتقال نہیں ہوا تھا، اور ان کو مصلی شریف پہ کھڑا کر دیا تھا جب تمام صحابہ بھی تھے کہ یہ نماز پڑھائیں گے. حالانکہ بی بی عائشہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ میرے باپ جو ہے والد بڑے نازک دل کے ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ نہیں انہی کو پڑھانا ہے. اور ایسی بہت سی روایتیں ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے نا اپنا جانشین ٹھہرایا ہے معاملات میں. علاوہ اس کے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ حضور کی جانشین نہیں ہے. نہیں، ایک معنی میں جانشین ہے، لیکن کلی ایک معنی ہوتا ہے نا، کہ معنی کلی جس میں آپ کہتے ہیں کہ مسلمان کے ہوتے ہوئے، اور پھر ایک عرصہ ہے حضرت علی کا ان کی پیروی میں، 2.5 سال تو ان کی پیروی، پھر 10 سال حضرت عمر کی پیروی، پھر کوئی 13 سال تقریباً حضرت عثمان کی پیروی. یہ عرصہ ہے مسلمانوں کی. ظاہر سی بات ہے
وہ ایک ہمارے لیے امتثالی امر ہے. یعنی بظاہر سی بات ہم جب سیکھنا چاہتے تو صحابہ کی طرف ہی لوٹیں گے نا کہ انہوں نے کس طریقے سے معاملات کو طے کیا. حضرت علی تھے جو امام حسن حسین کو حضرت عثمان کی جو ہے نا رکھوالی پہ کھڑے کر کے گئے تھے. یہ حضرت علی تھے کہ انہوں نے کہا کہ تم نے یہاں کھڑا ہونا ہے دونوں کو, ان کی رکھوالی. جب فتنہ نے سر اٹھانا شروع کر دیا, یہ حضرت علی کی ہی وہ زیادہ تر مشورت ہوتی تھی حضرت عمر کے ساتھ. بالکل صحیح ہے ساری معاملات میں. تو یہ چیزیں میں آپ کی بات سن رہا ہوں, بہت توجہ کے ساتھ سن رہا ہوں, بہت اچھی گفتگو آپ فرما رہے ہیں. وہ جو سوال میرا اسٹک ہوا ہے میں اس کو ذرا دوبارہ سے دوبارہ کیجیے, شاید میں نہیں سمجھ پایا ہوں. آپ نے فرمایا کہ معنوں کے لحاظ سے اہل بیت جو ہیں وہ افضل ہیں اصحاب رسول کے اوپر. جی شاید اس سے آپ نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ 5 یا 6 افراد جو ہیں وہ اہل بیت افضل ہیں, باقی تو پھر جو دائرہ ہے وہ برانچ بنتی جاتی ہے. ہاں تو وہ جو 5-6 افضل ہیں حضرت علی اگر ان میں شامل ہیں جیسے آپ نے بیان فرمایا, تو وہ اصحاب سے افضل ہوں گے یا اصحاب ان سے افضل ہوں گے؟ یہ کیسے ذرا دیکھیں. تو یہ ہوتی ہے بات کہ جب آپ قرآن شریف میں یہ آیت اتری اہل بیت کے متعلق, ٹھیک ہے نا, اس آیت کو دوبارہ پڑھیں. حضرت تو حافظ قرآن میں نہیں ہوں, اگر آپ چاہیں تو تھوڑا میں کھول لوں. کون سی آیت؟ جہاں یہ آیت تطہیر جسے ہم کہتے ہیں. انما یرید اللہ, پوری آیت پڑھیں میرے سامنے, میں آپ کو بتاتا ہوں. جی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا. ہاں, اب یہاں پہ ایک بات بتاؤں. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب ان کی ولادت ہوتی تھی نا, نفاست, تو اٹھ کے نماز پڑھ لیتی تھی. ظہر کے بعد عصر کی نماز پڑھ. ٹھیک ہے نا, ان کو کوئی رجس کوئی تطہیر کا معاملہ تھا ہی نہیں. رجس کا معاملہ نہیں تھا. بی بی فاطمہ الزہرا کا یہ معاملہ تھا. تو یہاں پہ یہ آیت اتری گئی ہے, یہ امہات المومنین کے لیے پہلی چیز. لیکن حضور کی ایک یعنی جس نا اس وقت جوش میں تھا جلالت, تو آپ نے چادر بچھائی اور ان کو بھی شامل کیا, اور امہات المومنین کو منع کر دیا. آپ نہیں منع کس بات کا, آیت اتری انہی کے لیے. تطہیر کس کو کیا جا رہا ہے؟ جناب ام سلمہ والی ارے روایت. وہاں وہ ایک روایت ہے. تطہیر کیا کس کو جا رہا ہے؟ انہی کو کیا جا رہا تھے, تمہیں تطہیر کیا جا رہا ہے. یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہاں اگر اس آیت کو اس میں لائیں گے تو یہ تو ظلم ہے ایک طریقے سے, کہ بی بی فاطمہ زہرا کے تو رجس کا کوئی معاملہ نہیں تھا. الحمدللہ وہ تو یہیں انہوں نے دیا اور وہیں پہ وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں اصل آیت کا اصل مفہوم امہات المومنین ہے. لیکن حضور کے جوش تھی اس وقت, کہا یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے, ان کو بھی شامل کر دیا جائے. آپ نے سب کو, اس میں بی بی سلمہ کہہ رہے تم خیر پر ہو, گویا تم پہلے سے خیر پر ہو اس معاملے پہ. یہ تو ایک اضافی معاملہ ہے. اب یہاں پہ یہ معاملہ اس بات کو لیا ہے. پھر اگر ہم یعنی ان دلائل کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو اس سے مراد یہ قطعی نہیں ہو جائے گا کہ اب غرب کہیں گے بھی اہل بیت کے اندر پھر کون افضل ہے. اہل بیت کا ہی معاملہ لے لیتے ہیں. بی بی فاطمہ زہرا افضل ہے کہ حضرت علی افضل ہے؟ پھر شوہر افضل ہے کہ بیوی افضل ہے؟ علامہ صاحب سے پوچھ لوں. ایک منٹ میں آگے کرنے دے, مجھے پتا ہے جواب کیا ہے میں, لیکن میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ایک تو لخت جگر رسول, خون, ٹھیک ہے نا, رسول اللہ کا, اور وہاں پہ حضرت علی ہے بس سگا چاچا زاد. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں لخت جگر رسول ہے اور ان کا آپس میں نکاح ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ رجال قوامون علی النساء, اور یہی رسول اللہ کی حدیثیں ہیں کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو اس کی بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر, یہ تو شریعت بن جاتی. اگر وہ اجازت دیتا تو شریعت بن جاتی. ٹھیک ہے نا. شریعت نہیں ہے. شریعت میں یہی ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی وہ کرے, اطاعت گزار ہوئے. تو تمام چیزیں جو ہے اس میں جو ہے نا شوہر کی افضلیت تو اولا ہے, بیوی تو اس میں آتی نہیں ہے. لیکن جب یہاں پہ تناقض شروع ہو جائے گا تو باتیں بہت آگے بڑھے گی. پھر یہی سوال ہوگا کہ اچھا حضرت علی افضل ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا؟ اب ان سے پوچھیں آپ. ٹھیک ہے علامہ صاحب, آپ نے میری مشکل آسان کرنی ہے. فاروق صاحب نے مجھے بے انتہا لمبے سفر پہ دوڑایا, پھر واپسی بھی لے کر آئے مصدر کے اوپر, پھر دوڑایا, پھر آسمان زمین میں گئے ہم لوگ. مگر ایک سوال اب اٹک گیا, وہ ہدایت میں میں نے بات کرنی ہے. میرا مقصد ٹاپک بھی یہی, اسی سے ہم گہرائی میں جائیں گے, مگر صرف آپ ذرا صاف کرتے ہیں تو کلیئر ہو جائے. حضور نے فرمایا تھا کہ اہل بیت اور اصحاب دونوں ہی, جیسے مثال دی کہ کشتی اور ستارے والی مانتا, مگر اہل بیت حضور نے فرمایا کہ اہل بیت جو ہیں وہ افضل ہیں اصحاب رسول کے اوپر. تو ایک عام ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا کہ اگر جو اہل بیت 5 6 7 10 12 جو افراد فاروق صاحب بتائیں گے ان میں حضرت علی شامل ہیں, تو وہ اصحاب رسول پہ افضل کیسے ہو جائیں گے؟ اور اگر افضل ہو جائیں گے تو پھر اصحاب رسول, یعنی اس مسئلے کو آپ سادہ الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں. اور پھر وہ والا ان کا سوال کہ جناب سیدہ فاطمہ اور جناب حضرت شیر خدا, ان دونوں میں اگر یہ فرق رکھا جائے تو افضل کون ہوگا؟ دیکھیں عمومی طور پر خداوند متعال نے جو ہے نا مرد کو حاکم بنایا ہے عورت پر. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کمالات اور فضالات اتنے عظیم ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا, اس کے لیے بہت وقت درکار ہے. لیکن امیر المومنین سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ افضل ہیں کیونکہ وہ مرد ہیں. اور رہی بات جو موضوع چل رہا ہے
کہ ہدایت کے اوپر، تو جس طرح سے میں نے کہا کہ ذمہ داری اللہ کی ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کرے، اور رسول خدا کے ذریعے خداوند متعال نے اس کا پورا بندوبست کیا ہے۔ پھر یہاں پر مفتی تیجانی صاحب جو ہے وہ افضلیت کے موضوع پر چلے گئے۔ وہاں بات یہ ہے کہ افضل کون ہے یہ میرا ذہن طے نہیں کرے گا، یا ہم جس چیز پر متفق ہوں یہ طے نہیں کرے گا۔ افضل ہونے کا معیار اور میزان آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اگر افضل ہونے کا معیار اور میزان آپ کے نزدیک ہے کہ آپ متفق ہوں کہ آپ کسی کو قرار دیں کہ یہ افضل ہے، پھر تو بات جو ہے سمجھ آئے تو اس حساب سے بندہ بات کرے۔ اگر آپ کے نزدیک افضل ہونے کا معیار آپ قرآن کو دیتے ہیں یا رسول خدا کو دیتے ہیں، تو پھر آپ کو اس میزان کے مطابق جو افضل ہے وہ ماننا پڑے گا۔ قرآن آپ سے کہتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتا ہے جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو جنگ کے میدان میں ثابت قدم کھڑا ہے اور جو گھر پر بیٹھا ہے دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور جو تقوی پرہیزگاری میں آگے ہے، یعنی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ اور جس کا ایمان کم ہے وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ وہ شخص جو ایمان میں سب سے آگے ہے وہ اور جس کا ایمان کم ہے دونوں برابر نہیں ہیں۔ اب اگر آپ نے قرآن کو میزان بنا لیا ہے تو پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو خداوند متعال نے سب سے بڑی فضیلتوں میں اگر کوئی فضیلت قرار دی ہے وہ ہے علم کا ہونا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور اس سے خود علم دیا، وعلم آدم الاسماء، پھر کہا کہ اس جیسا علم تمہارے پاس ہے، کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ اس سے خلق کر رہے ہیں جو زمین پر فساد کرے گا۔ تو خداوند متعال نے علم خود دیا، نہ کہ فرشتے کے ذریعے، کیونکہ فرشتے کو سجدہ کروانا ہے، کیونکہ اب جو برتری ہے اگر حاصل ہے کسی چیز کو تو علم کو حاصل ہے۔ تو وہاں پر جو چیلنجر آیا ہے شیطان، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ حالانکہ چیلنج کیا ہوا ہے، ایسا علم ہے کسی کے پاس تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اس سے بڑھ کر میرے پاس علم ہے، میں شو کرتا ہوں۔ بلکہ اس نے کیا کیا، اپنا ایک ذہنی قیاس کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو خداوند متعال نے جو معیار رکھا تھا وہ علم رکھا تھا، اور قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدا اسے بلند رکھے گا جسے اس نے علم عطا کیا ہے۔ علم خداوند متعال کی طرف سے اللہ کا ہادی جو ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے۔ تو یہاں پر اگر میزان قرآن ہے تو علم کی بات ہے، تو ہم پہلے سوچیں گے کہ بھئی سب سے بڑھ کر علم کس کے پاس ہے رسول خدا کے بعد۔ عالم الناس کون ہے، کہ وہ شخصیت کون ہے کہ جس کے پاس تمام کے تمام صحابہ جاتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں۔ فقط ایک واحد شخصیت رسول خدا کے اصحاب میں آپ کو ملے گی کہ جو ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدون۔ بنی اسرائیل نے بھی تقاضا کیا، یہ مثالیں خداوند متعال نے ہماری ہدایت کے لیے بیان کی ہیں کہ بنی اسرائیل میں لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے آپ بادشاہ کو چنیں، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ تو وہاں پر جو چنا گیا طالوت کو، آپ جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں سن چکے ہیں۔ تو وہاں پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو خداوند متعال نے جواب دیا کہ ہم نے اسے اس لیے چنا ہے کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اس کے پاس علم بھی ہے اور جسم بھی ہے، یعنی شجاعت بھی ہے۔ تو جس کے پاس علم ہو، شجاعت ہو، وہ یعنی جس کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اس لیول پر نہیں ہے۔ یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے۔ اگر تو آپ قرآن سے یہ درس لیتے ہوئے، ان آیتوں سے ہدایت لیتے ہوئے اسی میزان کو قرار رکھیں گے تو یہاں پر بھی یہی میزان رہے گا کہ علم کس کے پاس ہے، یعنی علم کا ہدایت کا تعلق ہے۔ بالکل علم کا ہدایت کا تعلق ہے۔ نیوٹن ہدایت پہ کیوں نہیں ہے؟ کون؟ نیوٹن، آئنسٹائن؟ نہیں، اس کے پاس خدا علم نہیں ہے، وہ تو ایک مخصوص چیز کا علم رکھا ہوا ہے۔ کیا وہ اس چیز کا مصداق ہے کہ کہے کہ سلونی سلونی مجھ سے اگر پوچھو تمام علوم میرے پاس ہے؟ نہیں، وہ تمام خشک و تر دنیا کے نہیں جانتا۔ اگر جانتا بھی ہے تو مخصوص علم جانتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو آپ اسے انجینئرنگ کا سوال نہیں کریں گے۔ اگر نیوٹن کا علم سائنسی ہے تو آپ اس سے جو ہے وہ میڈیکل کا سوال نہیں پوچھیں گے۔ یعنی وہ بات ہو رہی ہے یعنی کل علوم پر۔ تو بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل کل ہیں۔ وہ اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت اطرتی، کہ میں تم میں قرآن و اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو رسول خدا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سب سے بڑھ کر علم ہے، یہ قرآن کے وارث ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کی تشریح کر سکتے ہیں، آئین خدا لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، قرآن کے تمام خشک و تر یہ جانتے ہیں۔ جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں محمد ضمانت دیتا ہوں اگر تم ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، تو جو گمراہی سے بچائے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ اور میں تو وہاں نہیں تھے۔ تو جو گمراہی سے بچائے اور جسے ضرورت ہو کہ وہ وہاں سے ہدایت لے، تو یہ دونوں کبھی بھی کسی بھی سینس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کو خدا یہ مثال خداوند متعال کی بہترین دی ہوئی کہ موضوع بھی ہمارا ہدایت ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا یہدی،
کہ حق یہ ہے کہ جو ہدایت کرتا ہو اس کی پیروی کی جائے، نہ کہ جو محتاج ہدایت ہو اس کی پیروی کی جائے. ٹھیک ہے. فما لکم کیف تحکمون، یہ تم کیسی قضاوت کرتے ہو. اب اگر جب رسول خدا کے فرمان پر غور کریں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میزان دیا ہے کہ یہ رسول اہل بیت میرے تمام علوم جاننے والے ہیں، تم کبھی ان سے آگے نہ چلنا، یہ ساری روایتیں موجود ہیں. یعنی اچھا یہ سب احادیث میں ہے، حدیث میں ان سے کبھی آگے قدم نہ بڑھانا، یہ سیکھے سکھائیں، ان کے ہمیشہ پیچھے چلنا. تو جو آپ کو ہدایت سے بچائے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے واضح ہو گیا ہے کہ تمام جو بھی محدثین نے سب سے زیادہ جو اگر کسی حدیث کو روایت کیا ہے، نقل کیا ہے، تو وہ کتاب اللہ و اہل بیت کی ہے. مسلم میں بھی ہمیں ملتا ہے کتاب اللہ و اہل بیت. پھر یہاں پر سنت بنتی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ رسول خدا نے سنت چھوڑی ہے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ وہ کون سی سنت ہے جو رسول خدا نے اپنی مہر لگائی ہے کہ یہ میری سنت ہے، اس پر تم عمل کرنا. اگر سنت ہی چھوڑی ہے اور وہ سبب ہدایت تھی، اگر وہ اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلفاء کے شروع کے ادوار میں حدیث بیان کرنے پر ہی پابندی تھی. تو جو چیز ہدایت کرتی تھی، یعنی جس سے ہدایت کرنی تھی، اس پر پابندی لگی ہوئی تھی. تو یہ در حقیقت ٹھیک ہے. وہ ضعیف روایتیں. مجھے افسوس ہوا کہ تیجانی صاحب نے پتہ نہیں کیوں ضعیف احادیث سے استدلال کیا. بہرحال ٹائم میرا خیال ہے میں زیادہ بول چکا ہوں، آپ مفتی صاحب کو ٹائم دے تھوڑا. مجھے نہیں پتہ انہوں نے کون سی حدیث کو ضعیف قرار دے دیا. اب جو حدیث سنت کے بارے میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل مستند حدیث ہے، متفق علیہ ہے. علیکم بالسنت سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواذج. نواذج یعنی پیچھے جو دانت ہوتے ہیں نا، اس سے جگڑ کے رکھ لو کہ اس کو اتنا سختی سے پڑھو کہ دانت تو سنت میری سنت اور میرے بعد خلفاء الراشدین المہدیین کی سنت. اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ میری کثرت سے خلفاء ہوں گے، کثرت کثیر، میرے خلفاء کثیر ہوں گے. اچھا، اب یہاں پہ حضرت نے فرمایا ہے کہ سنت نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ فیہم اسوۃ حسنہ، کہ آپ حضور کی سنت سے لیں. اب حضور کی سنت سے نہیں لیں گے تو کس کی سنت سے لیں؟ اسوۃ تو قرآن کی آیت ہے. اسوۃ سے مراد ہی کیا ہے کہ آپ نے اس کو رول ماڈل لینا اپنے لیے. حضور کے، حضور کیسے کھاتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسی وہ مخاطب ہوتے تھے لوگوں سے، یہی تو ہم نے لینا ہے ان سے. اور یہ کون بتائے گا حدیث؟ ظاہر سی بات ہے جو ان کے قریب ترین ہوں گے نا، وہ ان سے پابندی لگی ہوئی تھی. نہیں، یہ غلط بات ہے. معذرت کے ساتھ یہ تو مستند بات ہے. میں بتا رہا ہوں، میں اگر بات کر رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ ہم معذرت چاہتا ہوں، یا تو ان کے پاس معلومات غلط طریقے سے آ گئی ہے، ہو سکتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو. نہیں، پھر مجھے ایڈریس دینا پڑے گا ان جگہوں کا کہ آپ دیکھ لیں کہ بھائی آپ نہیں. سن لیں محترم، سن لیں. یہ بات نہیں ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بیان کرنے سے مانتے تھے، یہ تو غلط بات ہے. کبھی بھی کسی دور پہ کبھی نہیں. بات یہ تھی کہ جب حضور کی حدیثوں کو لکھنا شروع کیا تو پہلے جو صحابہ تھے، اولا ابو بکر عمر، انہوں نے کہا، منع کیا کہ یہ مخالطہ نہیں ہو جائے قرآن کی آیات سے، صرف اس بات سے کہ قرآن شریف کیونکہ اس وقت جو ہے کیونکہ بالکل بین الدفتین نہیں آیا ہوا تھا. منع کیا نماز نہیں، سن لیں میری بات نا، پہلے تو ایک بین الدفتین نہیں آیا ہوا تھا. کہہ لیں کہ ہم صرف یہ ہے کہ آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں کہیں ایسا. اب آپ کو بتاؤں کہ آج تو آپ کے پاس قرآن ہے نا زیر زبر پیش میں وغیرہ میں. جس زمانے میں عربی لکھاوت ہوتی تھی اس زمانے میں کوئی زیر زبر پیش نہ نقطہ ہوتا تھا. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب کوئی یہ عربی کے، کیونکہ وہ عرب تھے، ان کو کسی ضرورت نہیں تھی کسی نے عربی سکھانا ہے، نحو پڑھانا ہے یا اس کو قواعد سکھانا ہے، وہ تو سب جانتے تھے عربی کی نحو کیا ہے. تو اس نے وہاں اس زمانے میں جب یہ چیزیں قرآن بین الدفتین نہیں جمع ہوا تھا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بین الدفتین جمع ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور قراء آپ کو بتایا کہ جنگ ہوئی تھی مسلم کذاب کے دوران، جو پہلے 11 صحابہ گئے تھے، اس میں تو سب سے بڑے حفاظ القرآن شہید ہو چکے تھے، بڑے بڑے حفاظ القرآن شہید. تو یہ ایک ان کی ایک احتیاط برتی تھی کہ ابھی تھوڑا چیز کو روکا جائے، کیونکہ وہ جو بھی صحابہ نزدیک تھے اس کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ حکمت کے تحت. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دوبارہ بحال بھی کیا گیا اس پروسیس کو. کس کو؟ احادیث کی یہ بندش. بات کی باتیں ہوئی ہیں، اسی زمانے میں بھی بحال ہوا ہے، حدیثیں لکھی شروع کی ہے. مجھے ابھی ذہن میں میرے نہیں آ رہا ہے، باقاعدہ لکھا جانا شروع ہوا. ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں بحال، اب اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے نا. ایک چیز کو پہلے زمانے میں صرف اس لیے روکا گیا تھا کہ اب قرآن کی آیتیں جو ہے نا اس وقت بین دفتین نہیں ہے. جب بین دفتین جمع ہو کے سامنے آ گئی تو بس کے بعد مرحلہ کھل گیا تھا. اب ہر ایک کی اپنی پروسیس تھی کہ بھائی کوئی کس چیز کو کیسا. اب سب سے پہلی کتاب جو اہل سنت کے پاس لکھی گئی ہے وہ اب امام مالک کی موطا ہے. ٹھیک ہے نا. موطا کتاب سامنے آئی، وہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیثیں جمع کی گئی ایک طریقے سے، لیکن کوشش اس سے بھی پہلے ہوئی ہے، یہ بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں جب حدیثوں میں من گھڑت روایتیں شامل ہونا شروع ہو گئی تو پھر اس میں جو ہے نا حدیثوں کا الگ سے پروسیس شروع ہوا ہے. ٹھیک ہو، آگے بڑھتے ہیں. آگے اب وہ ہدایت کا سلسلہ جو آپ بتا رہے تھے، آج کے دور میں مجھے ہدایت چاہیے تو میں کن چیزوں کو
پریورٹی بناؤں گا کہ یہ چیز مل جائے تو مجھے ہدایت. دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ امت تو کبھی بھی ضلالت پہ گمراہی پہ جمع نہیں ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. دجال کے دور میں بھی نہیں ہوگی. ہاں دجال کے دور میں دجال تو آئیں گا آگے اس میں امت ہوگی گمراہی کے دور. ہاں وہ تو ظاہر سی بات ہے زبردست گمراہی ہے وہ تو. دیکھیں نا پھر تو یہ ہاں فارمولا ٹوٹ گیا. نہیں دیکھیں وہ اس کی احتیاط کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا آپ نے یعنی پریکوشن لینے چاہیے, وہ الگ چیز ہے, وہ الگ بحث آ جاتی ہے. یہاں پہ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ کون سا فرقہ حق پر ہے, آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے. نہیں وہ فارمولا جو آپ نے بتایا کہ امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی, یہ حضور اللہ کی حدیث کے ہے. دور میں بھی تو امت ہے, آپ اس وقت حضور کی حدیث ہے کہ میری امت جو ہے, اب دیکھیں نا اس سے بڑی کیا حدیث ہو سکتی ہے حضور کا, کہ واللہ کہ میں اپنی اللہ کی ذات کی قسم کھا کے رسول فرما رہا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کر بیٹھو میرے بات. ایسا ہی ہے شرک کی جو ہے نا رسول اللہ, یعنی سب سے بڑی گمراہی تو شرک ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو اس بات کا ڈر نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بات جو ہے میری, لیکن یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن نہیں مارو دنیا کی خاطر, یہ ایک طرف, یہ مطلب دوسری گمراہی, اس کا ڈر تھا امت کو. لیکن یہاں کا ڈر نہیں تھا کہ شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ سوال ان کا ایک سوال تھا کہ میں بھول گیا ہوں, شاید ذہن سے باتوں میں اجل گیا, کیونکہ ایک طرف انہوں نے ایک سوال کیا تھا, میں نے ذہن سے اتر گیا. انہوں نے ہدایت کا سرچشمہ 12 میزان میں نے قرار دیا کہ میزان افضلیت جو آپ کو بتایا کہ قرآن اور رسول خدا کا فرمان ہے. ہاں تو وہ تو ہم اس کو حدیث کہتے ہیں نا, ہم تو ان کو حدیث کہتے ہیں, رسول اللہ کا فرمان جو حدیث ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ حدیث. ابھی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ حدیثوں کا سرچشمہ تو ہمارے پاس ہی تو ہے. ہم نے جتنا کام کیا ہے اس پہ ٹھوک کر, ہمارے لیے تو حدیث کے لیے رجال کے مطالعے میں جو ہے اسماء رجال میں جو کام اہل سنت نے کیا ہوا ہے, جو ایک ایک حدیث پہ جرح کرتے ہیں, ایک ایک حدیث کو اس کے مطابق جو ہے نا اس کو بنایا گیا ہے. اور کوئی اگر مسلک میں اس طرح کام ہوا ہے تو آ کے بتائے ہمیں تو آپ کے ویسے حدیث پہ کام ہی نہیں ہوا. ہمارے پاس حدیث پر کام ہوا ہے بالکل. اچھا کیوں کام ہوا اب تک ہو رہا ہے, ہمارے پاس اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بند کیا ہوا ہے. تو آپ ہدایت کس سے لیتے ہیں؟ ہم ہدایت اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں, قرآن سے لیتے ہیں. اللہ ہدایت کرتا ہے, وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی الصراط الحمید, قول طیب سے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے جو آپ کے سامنے اپنا جواب پیش کیا تھا, مجھے امید تھی کہ میرے جواب کو وہ رد کریں گے کسی عقلی دلیل سے. نہیں, میں نے یہ جو میں نے کہا کہ میزان ٹھہرایا فضیلت کا کہ کسے ہونا چاہیے, تو مجھے اس بات کا جواب درکار تھا تیجانی صاحب سے کہ میری بات کو رد کر کے مجھے میزان سمجھائیں گے کہ فضیلت کا میزان معیار کیا ہے. بہرحال میں نے جو آپ کو معیار بتایا ہے وہ عین قرآن بتایا ہے, رسول خدا کا فرمان بتایا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور و معروف حدیث ہے کہ حدیث طیر, امام نسائی نے لکھا ہے اسے, کہ رسول خدا کے پاس ایک پرندہ تھا. رسول خدا نے فرمایا, یعنی بھنا ہوا پکا ہوا, کہ یا اللہ اس شخص کو بھیج جو میرے بعد سب سے بڑھ کر تیرے پاس محبوب ہو, سب سے بڑھ کر افضل ہو. تو امیر المومنین تشریف لائے, رسول خدا نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا. تو خدا نخواستہ کہ اللہ سے اشتباہ ہو گیا کہ جو حقیقی اس معیار پر تھا اسے نہیں بھیجا, امیر المومنین کو بعد چوتھے نمبر پر والے کو بھیج دیا. تو بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کے سامنے وضاحت کی, یہ تو میں نے پہلی دفعہ آج دیکھا ہے کہ مفتی صاحب نے جو ہے نا اس بات کا انکار, تیجانی صاحب نے انکار کیا ہے کہ حدیث پر پابندی نہیں تھی. پہلے شخص ہیں, اور کبھی کسی عالم نے نہیں کیا. اب یہاں پر جو ہے بات ہدایت کی ہے, ضروری ہے ان چیزوں کو واضح کرنا. دیکھیں جب امیر المومنین لڑنے جا رہے تھے خندق میں, یہ تو مشہور و معروف حدیث ہے کہ ضربت علی افضل من عبادت الثقلین, یعنی ثقلین کی ایک ضربت. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تمام فضائل موجود ہونے کے بعد بھی اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ فضیلت کے معیار میں سب سے بڑھ کر کون ہے, اور میزان قرآن موجود ہو, اور ہم اپنے نئے طریقے بنا لیں کسی کو افضل بنانے کے, تو اس میں جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل سوال پوچھوں پھر اس کے بعد تیجانی صاحب کی طرف. ایک بات تو مجھے سمجھ میں آئی کہ تیجانی صاحب نے بتائی کہ اللہ کے رسول سے ہدایت ملتی ہے, ان کو براہ راست اللہ ہدایت دیتا ہے. اگر میں کہوں کہ رسالت ماں پردہ فرما لیتے ہیں تو ہدایت کا منبع مرکز کیا ہوگا؟ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا کہ ہدایت کا موضوع ہے تو امت کو ایسے نہیں چھوڑا, اپنے اہل بیت کے لیے کہا ہے, ہادی بنایا ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ خلفائے راشدون, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے بخاری میں, مسلم میں, تمام محدثین نے لکھا. رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. میں مفتی عبد الباقی صاحب کے ساتھ بیٹھا, انہوں نے 5 کو گنتی کیا, یزید کو بھی گنتی کیا. پھر میں مفتی بندگی صاحب کے ساتھ بیٹھا, انہوں نے کہا میں اس حدیث کو نہیں مانتا. مفتی ہداروی صاحب کے ساتھ بیٹھا, انہوں نے 8 تک کو گنتی کیا کہ 8 جو ہیں ہمیں پتہ ہے, اس کے علاوہ 4 ہمیں پتہ نہیں.
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ تو ہر شخص کو یہ ضروری ہے کہ وہ پہچانے کہ اس کے وقت کا امام کون ہے، اور ہم اب معاشر میں بھی اپنے امام کے پیچھے اٹھائے جائیں گے۔ یہ آپ کی اجازت ہو میں تجانی صاحب؟ نہیں مجھے پورا تو کرنا جناب، وہ چیزیں رہ جائیں گی، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب خلفائے راشدون کی بات ہے، رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد 12 میرے جانشین ہیں، تو آج ہمارے ملک میں بچے پڑھتے ہیں مسلمانوں کے 4 خلیفہ ہیں، باقی 8 خلیفہ ان کو نہیں پڑھائے جاتے۔ بات یہ ہے کہ خلفائے راشدون جو رسول خدا کے اوصیاء ہیں، بات ان کی ہو رہی ہے کہ وہ خلفاء بھی ہیں، راشدون بھی ہیں۔ خلفاء یعنی ارض پر خلیفہ، پوری زمین پر خلیفہ اللہ کا، اور اس کو کون بنائے گا یہ ذمہ داری بھی خود رسول خدا کی، اللہ کی ہے کہ وہ آپ کو خلیفہ دے کر جائیں۔ اپنے بعد کون ہے؟ جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، تو وہی بتائیں گے نا کہ میرے جانشین کون ہیں، یہ تو پہلے ہم بحثیں کر چکے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں نے پوچھا یہی سوال کہ بھئی آج اس زمانے میں ہمارا امام کون ہے، اگر ہم اسے نہ پہچانے تو جاہلیت کی موت مر جائیں، تو ہداروی صاحب نے کہا کہ آج کوئی امام نہیں ہے۔ یعنی پھر وہ ہمیں مجبوراً یہ سوال کرنا پڑا کہ اب پھر تمام اہل سنت یعنی جاہلیت پر جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ انہیں پہچاننا چاہیے، یہ تو ہم ایک علمی بحث کر رہے ہیں کہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے وقت کا امام کون ہے، اور یہ سلسلہ ابھی نہیں اس وقت بھی ہے۔ اب مفتی صاحب نے جو ہے وہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یہ جو حدیث سنائی ہے یہ نہ درایتاً ٹھیک ہے، نہ ہی اس کا مفہوم جو ہے آج تک صحیح سمجھ میں نہیں آیا۔ خداوند متعال کا یہ فرمانا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اگر تم دین سے پھر جاؤ تو اللہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا جو تم سے بڑھ کر ہوگے تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، اور وہ کافروں پر شدید ہوں گے اور مسلمانوں یعنی مومنین کے ساتھ رحم دل ہوں گے۔ پھر خداوند متعال فرماتا ہے کہ وما محمد الا رسول، یہ محمد جو ہے ایک رسول ہیں، یعنی یہ اپنی ذات میں نہیں ہے، میرے رسول ہیں، اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میری طرف سے۔ افإن ماتوا قتلوا انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ مر جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی۔ بالکل یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ ایک آیت میں فرمان بھی موجود ہے رسول خدا کا کہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلیہ جہنم۔ جو بھی ومن یشاقق الرسول، جو بھی واضح ہونے کے بعد تمام نشانیاں اس سے مل چکی ہیں، اس کے واضح ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، مومنین کی سبیل کے علاوہ اور سبیل پر چلے گا، تو جہاں وہ چلے گا ہم چلنے دیں گے۔ یہ احتمالات جو ہیں موجود ہیں۔ اللہ اصل میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی جماعت کو یعنی قیامت تک ایک راہ دکھا رہے ہیں، اگر اس راہ پر چلو گے، اس سبیل پر چلو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آخری چیز میں جو ہے وہ واضح کر دوں، خداوند متعال کا یہ فرمان ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ تمہیں بلاتا ہے دار السلام کی طرف، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر ہدایت کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ، میں اور اس وقت جو لوگ موجود تھے تمام کے تمام، خداوند متعال یہ انویٹیشن کارڈ ہے، آیت سنیے گا بڑی توجہ سے، یہ آیت انویٹیشن کارڈ ہے تمام انسان، تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ ایفرٹ کرو، کوشش کرو کہ دارالسلام کی طرف آؤ۔ امام سے پوچھا گیا کہ دارالسلام کیا ہے، امام نے فرمایا کہ وہ جنت ہے جہاں نہ خستگی ہے، جہاں نہ تھکاوٹ ہے، جہاں نہ غم ہے، جہاں نہ پریشانی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم آؤ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں دارالسلام کی طرف۔ اب ہم عمل کے ذریعے سے اس دارالسلام کی طرف جائیں گے۔ وہ دار جو اللہ جس کی دعوت دے رہا ہے، اس دار کا سردار، اس دار کا سردار اور جس سے دعوت دی جا رہی ہے دونوں برابر نہیں ہیں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، جنت کی جوانوں کی خواتین کی سردار ہیں۔ امام حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جو سردار ہیں وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کے بابا ان سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ تو یہ جو دعوت دے کر بلائے جا رہے ہیں کہ عمل کے ذریعے سے آؤ، اور جو ان کو پہلے سے سرداری دی گئی ہے، یہ دونوں کسی صورت برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اس دار تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے جو دنیا کے اندر بیعت دکھایا ہے، وہ بیعت ہے محمد و آل محمد کا، ان کے اوصیاء کا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔